سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، جو اسپیشلی یہ جو مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے جو یہ تقریب ہوئی ہے، جس میں باہر کے کافی لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایونٹ تھا۔ بلکہ میں سال کا بڑا ایونٹ کہوں تو یہ 2025 کا سب سے بڑا ایونٹ اس لیے ہے کہ ہمارا جو اسپیشلی جو معدنیات ہیں، جو ذخائر ہے ہمارے پاس، جس میں پاکستان مالا مال ہے، اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کو، اور ساتھ بلوچستان کو، ہر طرف دیکھیں تو یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے پاس یہ ذخائر ہے۔ اس کے حوالے سے یہ اجلاس یا یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں سب نے شرکت کی ہے، یہ خوش آئند بات ہے اور اچھی بات ہے۔ اب جہاں تک خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا نہ ہونے کا، بظاہر تو مجھے کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس سے پہلے تو جتنے بھی اس طرح کے تقاریب یا میٹنگ ہوتے ہیں اس میں تو وہ شرکت کرتے ہیں، لیکن اس میں کیوں نہیں ہوئے، I don't know about that، بٹ ہونا تو چاہیے تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ابھی خیبر پختونخوا میں چند دن پہلے خیبر پختونخوا مائن اینڈ منرلز ایکٹ 2025 صوبائی کابینہ سے پاس ہوئی ہے، اور ابھی صوبائی اسمبلی میں ٹیبل ہو گئی ہے۔ جب صوبائی اسمبلی میں چلی گئی تو وہاں پہ جو ابھی میں نے جو ریسنٹلی جو باتیں جو سنی، حالانکہ کل تک تو خیبر پختونخوا حکومت کے خود منسٹرز اور لوگ، چونکہ ظاہر صوبائی کابینہ میں جب پاس ہو گئی ہے تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ صوبائی کابینہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، کابینہ سمیت یہ حکومت ہوتی ہے، یہ تب جا کے حکومت کی جاتی ہے۔ حکومت صرف چیف منسٹر نہیں ہوتا، کابینہ سمیت حکومت ہوتا ہے۔ تو جب حکومت نے اس ایکٹ کو پاس کر لیا، خیبر پختونخوا کے صوبائی کابینہ سے جب یہ پاس ہو گیا، یہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ 2025، اور جب ابھی صوبائی اسمبلی میں چلا گیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ تمام جتنے بھی ان کے لوگ تھے جو اس کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اس مائن اینڈ منرلز ایکٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ لیکن آج جو علیمہ خان کا جو بیان آیا، سٹیٹمنٹ ان کا آیا کہ اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی سے پہلے انہوں نے جو آج اڈیالہ جیل کے سامنے تقریر کی، ایسے تو وہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بغیر کوئی بھی ایسی چیز اگر ہوگی تو اس کو صوبائی اسمبلی سے پاس نہیں ہونے دینے کا انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں، یہ بڑا عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرینکلی اسپیکنگ پورا یہ جو ایکٹ بنایا ہے، مائن اینڈ منرلز ایکٹ، ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولی طور پر کہ یہ باقاعدہ پبلک کر لیتے، لوگ بھی دیکھ لیتے، تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتے، لوگوں کو اس پہ بریفنگ دے جاتی۔ اس میں ظاہر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے اس میں زیادہ تو وہاں کے ہے، اس میں جو مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے تو اچھا ہوتا۔ پھر کیونکہ میں نے پورا نہیں پڑھا، اب اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ میں نے پورا پڑھا ہوا ہے تو میں نے نہیں پورا پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا کہ جب انہوں نے کابینہ سے کر لیا تو انہوں نے کر لیا، حکومت نے پاس کر لی، تو ظاہر ہے حکومت جب پاس کرے گی، اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو انہوں نے دیکھ بھال کے ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا۔ لیکن اب جب کہ ان کی پارٹی کی اپنی طرف سے علیمہ خانم کی جو بیان آیا ہے، تو اس کے بعد تو اب میں خود بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج میں اس کو پڑھ لوں، میں اس کے ڈاکومنٹ چیک کر لوں کہ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ صوبائی کابینہ سے پاس کرنے کے بعد صوبائی اسمبلی میں اب اس میں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تو اکثریت نہیں بلکہ تقریباً اسمبلی ہے ہی ان کی 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ لوگ ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں کیا جو ان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کو صوبائی اسمبلی سے انڈوس کر آتے ہیں
یعنی کیونکہ وہی لوگ تو پھر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی منسٹر، وہی چیف منسٹر، بیسیکلی تو وہ سارے ایم پی اے ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہو گئی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پہلے سے ان کو پبلک کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا، اویئرنیس دینی چاہیے تھی، ابہام نہیں رکھنا چاہیے تھا. کیونکہ اس وقت ملک میں جیسے ابھی تو کچھ عرصہ پہلے یہ نہرو والا مسئلہ سندھ میں تھا، آپ نے دیکھا پہلے سارا کچھ ہو گیا، جب سارا کچھ ہو گیا تو ایک دم پیپلز پارٹی والے اٹھ گئے کہ جی ہم تو نہیں مانتے. بھائی کیسے آپ نہیں مانتے؟ پہلے آپ لوگوں نے کیا کیوں ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور کر بھی رہے. اور پھر ساتھ یہ کہ بھائی آپ کو جو فیصلے آپ کرتے ہو پھر اون بھی کرو، جواب دے پھر عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، میرے سامنے، آپ کے سامنے، پھر آپ ہونا جی. اگر غلط ہوا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہو، اگر صحیح ہوا ہے تو بھی آپ کو کریڈٹ جائے گا. اب یہاں پہ یہ حکومتوں کا بڑا پرابلم بن گیا کہ وہ چاہے نہرو والا مسئلہ ہو، چاہے اب یہ والا مسئلہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ وہ پھر سیاست پہ اس پہ یہ چیزیں آ جاتی ہے. تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ پہلے خود اپنے آپس میں وہ کر لیتے، اسمبلی کو پہلے وہ لے لیتے نا، اعتماد میں لے لیتے. بہرحال یہ ملک کے مستقبل کی باتیں ہیں اور اس میں پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا اگر اس میں سے کوئی پہلو نکل رہا ہے، یا پاکستان کے یہ جو ذخائر ہیں، یہ جو منرلز یا جو بھی ہے، اگر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور جو ایسے علاقے ہیں جن میں غربت ہے، جن میں کے وہ ہے جو پرابلمز ہے، اگر وہ حل ہوتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں، ان کی بہنیں ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، اور ان کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملاقات کریں. اصولی طور پر میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ان کو ملاقات کا وقت دینا چاہیے. جہاں تک آپ دوسری بات کر رہے ہو کہ وہاں پہ، یہ تو بارہا کل سے کہا جا رہا تھا، بلکہ کافی دنوں پہلے سے کہا کہ اگر اس دفعہ ملاقات نہ ہونے دی گئی تو پھر ہم دھرنا دیں گے یا وہاں پہ بیٹھیں گے سارا کچھ، اور سب کو کال کی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، یہی تو پرابلم ہے کہ سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اب سچ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 300 سے زائد ایم این ایس، ایم پی ایس، پنجاب اور کے پی کے کا ملا کر، اور سینیٹرز، یہ سارے کے سارے تقریباً 300 سے زائد ہے. اب ان 300 لوگوں میں سے آپ مجھے بتائیں آپ کو کتنے لوگ نظر آئے وہاں پہ؟ یعنی 300 لوگ جو ڈائریکٹ عمران خان کی وجہ سے ایم پی اے بنا ہے، ایم این اے بنا ہے، کوئی منسٹر بنا ہے، یا کوئی اور بنا ہے، یا کوئی سینیٹر بنا ہے، تو عمران خان کی وجہ سے بنے. تو وہاں پہ تو جانے کے لیے ہمیں تو نظر کوئی نہیں آیا. مطلب کہ ہوں گے اکا دکا لوگ، کچھ نظر آئے، کچھ مجھے نظر آئے، کچھ ایم پی ایس بھی تھے جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق تھا، اس میں 2-3 منسٹر بھی مجھے نظر آئے، اس طریقے سے اور بھی لوگ تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 300 کے اوپر جو لوگ تھے، اگر وہ وہاں پہ آج موجود ہوتے، 300 نہیں بلکہ میں کہتا ہوں 200 بھی موجود ہوتے ہیں، 100 لوگ بھی موجود ہوتے، چلو بھائی یار 50 لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، کوئی ایم پی ایز ہوتے ہیں، کوئی سینیٹرز ہوتے ہیں، کوئی ایم این ایز ہوتے ہیں، تو نظر تو آتے. لیکن اب ان کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے جو مسائل چل رہے، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ سے کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ نون لیگ والے خود وہ تو اپنا نیریٹو ہی نہیں بنا سکتے. یعنی کہ وہ کوئی کام اگر کر بھی لے تو وہ تو اس کے حوالے سے بھی، ایسے پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہ حال ہے، آپ کو دونوں نظر آ رہے. تو مسئلہ اس وقت کس سے
पीटीआई का पीटीआई से मसला है, अंदर मसला है। और अंदर का जो मसला है, इसमें मैं बारहा ये बात कर चुका हूं, अंदर का मसला इनका इतना खतरनाक होता है कि ये सारे काम छोड़ देते हैं जब ये किसी को टारगेट कर लेते हैं या कोई जब ये कर लेते हैं, फिर ग्रुप बंदियां, टोलियां, इनफरादी तौर पर अलग काम हो रहा है, फिर टोलियां हैं ग्रुप से, और ये किस में है? ये नीचे के लेवल पे इनके वर्कर में नहीं है इतना ये मसला किधर है? सेकंड टीयर जो इनका लीडरशिप है, और फिर थर्ड टीयर का, यानी सूबों में जो फर्स्ट ईयर कहते हैं या फेडरल लेवल पे जो फर्स्ट ईयर, ये इनमें मसला है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। आए रोज आप आज टीवी टॉक शोज देख ले, टीवी टॉक शोज में आपको ज्यादातर बातचीत इनके अंदरूनी इख्तलाफात पे होंगे। और फिर देखे, मैं तो इस चीज का कायल हूं कि अगर मैं उस जुमात का एमएनए हूं, एमपीए हूं या पार्टी के अंदर हूं, और फिर कर मैं ये रहा हूं कि विचू विचू कही जाओ, उतू उतो रोला पाई जाओ, यार ये तो कोई तरीका नहीं है। या सीधा सीधा उसके साथ खड़े हो जाओ जिसकी वजह से आप एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर या उनकी वजह से आपको प्रिविलेजेस मिले। नहीं खड़े हो सकते हो, खिलाफ बोलते हो या जो भी वटेवर अंदर से जो है ना वो करते हो, क्या कहते हैं, पार्टी के अंदर जो तो उसका आसान तरीका है, जाओ पार्टी से वो जो एमएनए का होता है या सेनेटर का होता है उसी इस्तीफा दे दो ना जी, और पार्टी छोड़कर फिर आपका जो मर्जी हो करे। लेकिन ये कोई अजीब किस्म की सूरत हाल कि ये तो दूसरे के ऊपर ये ताने देते थे कि फलाने ने पार्टी छोड़ दी, फलाने ने पार्टी छोड़ दी। मैं तो उसको ज्यादा गैरतमंद समझता हूं कि यार वो अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है कि यार ठीक है मैं नहीं कर सकता हूं ना, मैं इस नैरेटिव के साथ नहीं चल सकता हूं। ये क्या हो गया कि आप पार्टी के अंदर ही पार्टी के अंदर ही आप ग्रुप बंदियां करें, पार्टी के अंदर आप साजिशें करें, पार्टी के ओहदे लेकर फिर पार्टी के एमएनए, एमपी या सेनेटर बनकर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो क्या आप अपने काज के साथ मुखलिस है? आप सिंसियर है? इस वक्त उनका जो मसला बना हुआ है वो कोई हुकूमतों की वजह से, यानी कि वो कोई फेडरल हुकूमत की वजह से नहीं बना हुआ है, वो कोई उनको सिंध हुकूमत की वजह से नहीं बना हुआ है। उनका अपना जो अंदर का मसला है, वो एक चीज पे एक दूसरे के साथ राजी ही नहीं हो रहे। देखिए, अब यहां पे आप मुझे एक बात बता दें, मैं तो बीइंग ए मुसलमान एक बात समझता हूं कि उस शख्स ने, आजम स्वाति साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो तो हल्फ पे दिया, कुरान शरीफ का सामने रख कर दिया। अब मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि यार वो गलत बयानी कर रहा है? मैं तो कम से कम एज ए मुसलमान ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आजम स्वाति साहब से ज्यादा उसने जिस चीज के ऊपर हल्फ दिया है, मेरे लिए तो वो उसके ऊपर जो है ना ऊपर बात करना बड़ा मुश्किल है, मैं बल्कि कर ही नहीं सकता। अब मसला यह है कि यहां पे यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी ये सारी सूरत हाल हो रही है, आप सबको देखें। आजम स्वाति साहब की वाली बात को तो मैंने आपको कहा कि उसके ऊपर कमेंट्स करना भी मेरे ख्याल में कि वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसने हल्फ लेकर कहा। अब उसके ऊपर बंदा और क्या बात कर सकता है? लेकिन जो ये दूसरे लोग हैं जो आपको टीवी पे नजर आते हैं, आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, वो जो बातें करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो बातें करते हैं, अब आप मुझे बताएं कि कोई बाहर का बंदा तो नहीं कर रहा ना। अब किसकी बात सही है, किसकी गलत है, कौन कितना सच कह रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और उसके पीछे क्या वो है। यहां पे फिर एक चीज वही जो मैंने पहले शुरू में कहा कि वो कहते हैं ना जी कि विचू विचू काई जाओ, उतू उतो रोला पाई जाओ। तो फिर तो मसला मुझे ये नजर आ रहा है, बल्कि अब तो मैं काफी हद तक क्लियर हूं कि इनको इस चीज में फायदा है कि इमरान खान साहब जेल में हो और हम जो है ना कोई सेनेटर बनकर एंजॉय करें। जाहिर है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो मिल रहे, एमएनएस को भी मिल रहे हैं, इस तरीके से अगर कोई हुकूमत में है तो उसको भी मिल रहे। तो फिर इसके अलावा तो मुझे
اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیں اگر ان کو، اور پھر جو بھی اس سے ملاقات کرنے جاتا ہے، دیکھیں آپ لوگ ایک بات کو بھول جاتے ہو، اب وہ تو اندر ہے تو ہم سب کو پتا ہے، اس کے پاس کوئی ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے، کوئی ایسے سہولیات اس کے پاس تو نہیں ہے نا کہ اس کو فرسٹ ہینڈ خبر ملے یا جو بھی، ظاہر ہے جو بات اس تک پہنچائی جاتی ہے تو یہی لوگ پہنچاتے جو اسے ملتے، جو اس کے لوگ ہیں، چاہے وہ وکلاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ پارٹی لیڈرشپ کی صورت میں ہو، جتنے بھی لوگ وہی جاتے۔ اب یہ لوگ جو اس کو بتا رہے اور وہاں سے جو باہر نکلتے تھے، آپ پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو باہر والی بات اندر والی بات کیا ایک جیسی ہے؟ کیا اس میں یہ سارے لوگ جو آج ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے، یہ سارے کے سارے ملنے والے لوگ تھے جو ادھر جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے اور ملاقاتیں کی ہیں، سارا کچھ۔ اب یہاں پہ تو یہی لوگ باہر آ کر بات بتاتے۔ اب عمران خان صاحب کی نہ بات آپ نے سنی ہے نہ کسی ٹی وی والے نے، ہاں ظاہر ہے وہ اس وقت جب صحافی ہوتے ہیں کسی پیشی کے موقع پر وہ ایک الگ بات ہے جب وہ خود بول رہا ہوتا ہے، ادروائز تو بقایا تو یہی ہے نا کہ جو لوگ جاتے ہیں مل کر آتے ہیں وہ بار بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم تو اسی کو وہ بات مانیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ان کے اختلافات ہے یا جو ان کے اندر ڈویژن ہے، اس کو ان کو ایڈریس پہلے کرنا پڑے گا۔ جب وہ ہاؤس کو ان آرڈر لے کر آئیں گے، اس کے بعد جو دیگر جو خان صاحب یعنی کہ بات چیت کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مذاکرات کے بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ تو نہیں ہے نا اس میں مذاکرات، میں اس کے بالکل حق میں ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مسئلے مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں ہے، سب کے مفاد میں ہو، لیکن مذاکرات جو ہو وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو، اس کا ریزلٹ بھی ہو، یہ تو نہیں کہ ایک دن ایک بات ہو اور اگلی دن صبح اٹھ جاؤ تو اور بات ہو، تیسرے دن تیسری بات، چوتھی دن چوتھی، یہ تو پچھلے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جس دن ریزلٹ اورینٹڈ بات چیت ہو جائے گی تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔